ابھی مجھے مولانا کہہ رہے تھے کہ ہمارے ہاں ایک مسئلہ ہے، کچھ نوجوان آتے ہیں اور وہ آ کر پوچھتے ہیں مولانا آپ کے عقیدے میں یہ مسئلہ ہے، ہم نے انٹرنیٹ پر کسی کو سنا ہے، وہ ایک انجینئر صاحب ہے، وہ یوں فرما رہے تھے۔ میں بہت حیران ہوتا ہوں ایسے بندوں پر جو آ کر کسی عالم دین کو کہے جی انجینئر صاحب یوں کہہ رہے تھے۔ اچھا جب ہم یہ بات کریں تو لوگ کہتے ہیں مولویوں کی میراث ہے علم، کوئی اور نہیں پڑھ سکتا۔ بھئی پڑھ سکتا ہے، کس نے کہا نہیں پڑھ سکتا؟ ایک انجینئر صاحب ہوں، ساتھ مفتی بھی ہوں، بالکل ٹھیک ہے، انجینئر صاحب ہوں، محدث شیخ الحدیث ہوں، بالکل۔ مجھ سے ایک شخص نے کہا کہ مولانا آپ لوگ بڑے غلط راستے پر ہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے تم کہتے ہو مسجد نبوی میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا نام لکھا ہے، ہمیں انجینئر صاحب نے بتایا وہاں پر 12 اماموں کے نام بھی لکھے ہیں، تو تم 12 اماموں کی بات ساتھ کیوں نہیں کرتے؟ ان کے مذہب کو کیوں نہیں مانتے؟ صرف امام ابو حنیفہ کی بات کرتے ہیں۔ جو بندہ ان کی چینل پہ جا کے باتوں کو سنے سب سے پہلے ایک کلپ وہ ضرور سنتا ہے، وہ کہتے ہیں دیوبندی مولوی اشرف علی تھانوی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا تھا اپنے مریدوں کو۔ اگر دیوبندی سچے ہیں تو اپنے پیر مولانا اشرف علی تھانوی کا رد کریں کہ اس نے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ، استغفر اللہ، الیاذ باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی انجینئر کا ایک چیلا ایک دن مجھے گفتگو میں بات آ گئی، میرے پاس آ گئے، میں نے کہا جی آ جائیں۔ آ گئے وہ، مولانا ایک بات کہوں؟ میں نے کہا بڑے شوق سے۔ حضرت معاویہ کے دور میں ممبروں پر حضرت علی کو گالیاں دی جاتی تھی، آپ حضرت معاویہ کو رضی اللہ، حضرت علی کو بھی رضی اللہ، سچ بتاؤ۔ جب میں نے اس طرح کے کلپس اس انجینئر کے خلاف بنانے اور بات کرنے اور یوں چیلنج سے گفتگو کرنا شروع کی تو مجھ سے انہوں نے رابطہ کیا بندے درمیان میں ڈال کے کہ مفتی صاحب آپ تو بہت ٹھیک بات کرتے تھے، آپ تو بہت اچھی باتیں سناتے تھے، آپ کو کیا ہو گیا؟ اس طرح کے پوائنٹس پکڑ کے، اس طرح کی باتیں نکال کے پھر اعتراضات شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم پہ۔ کیا کہ مفتی تقی عثمانی نے یہ بات کی تھی، فلاں جگہ بات کی ہے، اگر یہ یوں ہوا تو انہیں کہو جی آؤ مجھ سے بات کرو۔ میں نے کہا جی ہم بیٹھے ہیں، ہم 24 گھنٹے آپ کے لیے حاضر خدمت ہیں، کوئی مرمت کروانی ہو تو ہم سے رابطہ کیجیے۔ اچھا پتہ ہے میں نے چیلنج کسے کرنا ہے کسے نہیں کرنا؟ جس کا فن ہے اس سے بات نہیں کریں گے، جس کا فن نہیں ہے کسی اور نو گال کرنی۔ احادیث نبویہ پر اعتراض، اور پھر کیا امام اعظم ابو حنیفہ سے امام بخاری کا تقابل کریں گے، اور عوام یہ سمجھے گی کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث بتائی ہے اور امام حنیفہ نے مسئلہ بتایا ہے، لہٰذا امام بخاری کی بات ٹھیک ہے، امام حنیفہ کی نعوذ باللہ غلط ہے۔ لیکن تجھے انجینئر صاحب نے خراب کر دیا۔ بھائی اینٹ ٹیڑھی لگی یا سیدھی، جہلم جا اور انجینئر سے پوچھ لے مسئلہ کیسا، یہ علماء سے پوچھ لے۔ لیکن مجھے یہ تو بتاؤ آپ کے اس انجینئر صاحب نے کسی عالم دین سے پڑھا ہے؟ اولا، ثانیہ، ثالثہ، رابعہ، خمسہ، سادسہ، سابعہ، ثامنہ، تخصص فی الفقہ، تخصص فی الافتاء، تخصص فی الحدیث، تخصص فی التفسیر، تخصص فی یہ جو پورے کے پورے تخصصات ہیں کس سے کیا؟ انجینئرنگ سیکھنے کے لیے آپ کو انجینئرنگ کالج میں داخلہ لینا پڑتا ہے، میڈیکل سیکھنے کے لیے بیالوجی میں ٹاپ کر کے میڈیکل کوالیفائڈ سے آپ کو پڑھنا پڑتا ہے، پھر آپ ڈاکٹر بنتے ہیں۔ ایسے پی ایچ ڈی نہیں ہوتی، ایسے ایم فل نہیں ہوتی، ایسے اسپیشلائزیشن نہیں ہو جاتی۔ تو علم دین پڑھنے کے لیے علماء کے پاس آنے میں کون سا سانپ سونگ گیا ہے؟ اور میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں جتنے انجینئر کے یہ بلائنڈ فالوورز ہیں، میں انہیں کہہ رہا ہوں آپ ذرا ہمارا چینل بھی سنیں، آپ یوٹیوب پر مفتی عبدالواحد قریشی لکھیں، ہمارے بھی ویورز دیکھ لیں اور ہماری بھی باتیں سن لیں اور ہمارے دلائل بھی دیکھ لیں۔ ذرا ہم سے آپ انجینئر صاحب کی ملاقات طے فرما لیں، یقین مانیں، ہمیں دیوبند کا بیٹا نہ کہنا، اگر ہم نے رات کو سورج نے دکھایا تو پھر کہنا، پھر کہیں گے جی بات نہیں کرتے، جی بات نہیں کرتے۔ مجھے انہوں نے کہا لکھ کر بات کریں، میں نے کہا لکھ کر کیا بات کریں؟ آپ یوٹیوب پر جو چاہے صحابہ کرام اہل بیت عظام کے خلاف باتیں کرتے جاؤ۔ آپ سنیں ایک حدیث پاک، کہتے ہیں مستدرک میں حدیث پاک ہے، اما عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی کی بات تھی، اللہ کے رسول نے حضرت علی کو فرمایا علی ایک وقت تمہاری اما عائشہ سے لڑائی ہوگی، تو حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ میں پھر ظالم ہوں گا؟ کہا تو ظالم نہیں ہوگا، عائشہ ظالمہ ہوگی۔ انا للہ و انا، اگر یہ لفظ حدیث کی کتب میں مل جائے کہ عائشہ ظالمہ ہوگی، خدا کی قسم میں پگڑی اٹھا کر اس کی جولی میں رکھ کے اس کی شاگرد اختیار کروں گا۔ اور میں بہت حیران ہوتا ہوں کہ ان کے بیانات کو ربوے ٹی وی والے چلاتے، کیوں چلاتے ہیں؟ کوئی وجہ تو ہے بھائی، ان کی باتوں کو وہ کیوں چلا رہے ہیں؟ تو تھوڑا معاملہ دیکھیں
اس لیے جتنے فالوورز ان کے بیٹھے ہیں نا، اگر کوئی بلائنڈ فالوور بیٹھے ہیں ان کو کہو اپنی آنکھیں لائیں، بینا بنے اور ذرا دیکھیں، اہل حق کو بھی سنیں اور پھر جا کر آپ بات دیکھیں کہ بات ہے کیا، تاکہ معاملہ کھل کے آپ کے سامنے آئے۔ یہ عنوان ہم نے کیوں چلایا؟ ابھی مجھے مولانا کہہ رہے تھے کہ ہمارے ہاں ایک مسئلہ ہے، کچھ نوجوان آتے ہیں اور وہ آ کر پوچھتے ہیں مولانا آپ کے عقیدے میں یہ مسئلہ ہے، ہم نے انٹرنیٹ پر کسی کو سنا ہے، وہ کہہ رہے تھے یہ مسئلہ ہے، وہ ایک انجینئر صاحب ہے وہ یوں فرما رہے تھے، اجی فلاں صاحب ہے وہ یوں کر رہے تھے۔ میں بہت حیران ہوتا ہوں ایسے بندوں پر جو آ کر کسی عالم دین کو کہے جی انجینئر صاحب یوں کہہ رہے تھے۔ بھائی ہم نے اسٹرکچر بنوانا ہے، بھائی ادھر دروازہ ایک ہو یا دو ہو، ہم نے تھلی بنوانی ہے، ہم نے سڑک بنوانی ہے، ہم نے کسی گھر کا نقشہ بنوانا ہے، کوئی عمارتیں کھدوانی ہے، یا دین کا مسئلہ پوچھنا ہے؟ پوچھنا دین کا مسئلہ ہے تو علماء کے پاس آئیں، عمارت بنوانی ہے تو انجینئر کے پاس جائیں۔ اچھا جب ہم یہ بات کریں تو لوگ کہتے ہیں مولویوں کی میراث ہے علم، علم کوئی مولویوں کی میراث ہے، کوئی اور نہیں پڑھ سکتا؟ بھئی پڑھ سکتا ہے، کس نے کہا نہیں پڑھ سکتا؟ کوئی انجینئر صاحب ہو ساتھ عالم صاحب بھی ہوں سر آنکھوں پر، ہمیں تو کوئی نہیں مسئلہ۔ ایک انجینئر صاحب ہوں ساتھ مفتی بھی ہوں، بالکل ٹھیک ہے، انجینئر صاحب ہوں محدث شیخ الحدیث ہوں، بالکل۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ انجینئر بھی ہیں، عالم دین بھی ہیں، حافظ قرآن بھی ہیں، شیخ طریقت بھی ہیں، ہمیں تو کوئی نہیں پرابلم، ہمیں تو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ایک بندہ جسٹ انجینئر وداؤٹ عالم ہو، آپ مجھے بتائیں اس کی بات عالم کے مقابلے میں کیا حجت ہے؟ مجھ سے ایک شخص نے کہا کہ مولانا آپ لوگ بڑے غلط راستے پر ہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے تم کہتے ہو مسجد نبوی میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا نام لکھا ہے، ہمیں انجینئر صاحب نے بتایا وہاں پر 12 اماموں کے نام بھی لکھے ہیں، تو تم 12 اماموں کی بات ساتھ کیوں نہیں کرتے؟ ان کے مذہب کو کیوں نہیں مانتے؟ صرف امام ابو حنیفہ کی بات کرتے ہیں؟ میں نے کہا میرے بھائی انجینئر نے یہاں دجل سے کام لیا ہے، وہ جو 12 ائمہ کے نام مسجد نبوی میں لکھے ہیں مجھے یاد ہے، میں سنا دوں؟ کہتے سنا دیں۔ حضرت علی، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام علی رضا، امام موسیٰ کاظم، امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری، امام مہدی، 12 ائمہ کے نام وہاں لکھے ہیں۔ میں نے کہا اگر میں ان کی قدر نہ کرتا، ان ائمہ کرام کو اپنے لیے معیار نہ سمجھتا، ان ائمہ کو اپنے دین میں مقتدا رہنما نہ سمجھتا، میں ان کے نام یاد کرتا، علیہم الرضوان۔ میری آج بھی دعا ہے اللہ رب العزت ان کی کروڑوں درجات بلند فرمائے۔ تو میں تو مانتا ہوں۔ دوسری بات، جیسے ہم امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں ویسے ان ائمہ کو مانتے ہیں، ہم ان کی بھی قدر کرتے ہیں، ان کی بھی قدر کرتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے ہم نے امام ابو حنیفہ کی بات اس لیے کی کہ امام ابو حنیفہ نے فقہ کو مرتب فرمایا ہے۔ فقہ کیا ہے؟ قرآن، سنت، اجماع، قیاس، قرآن اللہ کی بات، سنت حضور کا فیصلہ، اجماع صحابہ اور مجتہدین کی رائے، قیاس جس مسئلے پر تینوں میں روشنی نہ ملے تینوں کے اصول کے مطابق مسئلہ نکالنا، یہ شریعت ہے۔ اس کو لکھ کر جس بندے نے 12,90,000 مسائل سمجھائے ہیں اس کا نام امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے تجھے اس بندے نے یہاں پر ایک دھوکہ دیا، انجینئر صاحب نے تجھے کہا کہ یہ لوگ 12 ائمہ کے مذہب کو نہیں مانتے، اور سادے بندے 12 ائمہ اہل سنت والجماعت ہیں، 12 ائمہ اہل سنت والجماعت مذہب رکھتے ہیں، دین مذہب رکھتے ہیں، اسلام مذہب رکھتے ہیں، ان کا کوئی اور مذہب نہیں ہے۔ لیکن وہ صرف انجینئر تھا، تیرے دماغ میں ڈال گیا کہ سنی 12 ائمہ کا قائل نہیں ہے۔ کون اولاد علی کا قائل نہیں ہے؟ کون قائل نہیں ہے بھائی؟ کیسی بات کر رہے ہیں؟ بات پوری کرے جو کرنی والی ہو۔ لیکن مسئلہ یہ ہے آج لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ انجینئر صاحب جو ہیں وہ سامنے کتابیں رکھ کے مسئلہ بتاتے ہیں۔ سنیں، میں اس انجینئر صاحب کی ایک دو باتیں کر رہا ہوں۔ جو بندہ ان کی چینل پہ جا کے باتوں کو سنے سب سے پہلے ایک کلپ وہ ضرور سنتا ہے۔ وہ کہتے ہیں دیوبندی مولوی اشرف علی تھانوی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا تھا اپنے مریدوں کو۔ اگر دیوبندی سچے ہیں تو اپنے پیر مولانا اشرف علی تھانوی کا رد کریں کہ اس نے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ، استغفر اللہ، الیاذ باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے دوستو اس سے بڑا کذب اور جھوٹ اس دھرتی پہ نہیں ہے۔ اصل پتہ مسئلہ کیا ہے؟
اس پر وہ ساتھ ایک کتاب بھی دکھاتے، رسالہ آل امداد۔ مولانا اب میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرتا ہوں۔ ہوا یہ تھا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مریدوں کو کہہ رکھا تھا کہ جو لوگ میرے پاس آ سکتے ہیں مہینے میں چکر لگائیں، اپنے احوال بتائیں، گناہوں سے معافی کا طریقہ سیکھیں، گناہ چھوڑنے کا طریقہ سیکھیں۔ اگر نہ آ سکیں تو مجھے خط کے ذریعے اپنے احوال بتا دیں تاکہ میں ان کے خطوط کے ذریعے ان کی رہنمائی کر پاؤں۔ کچھ مریدین آ جاتے، کچھ خطوط لکھتے، حضرت خطوط کے جوابات لکھواتے، یہ گناہ یوں چھوڑو، اچھا یہ اچھا کام ہو گیا، یہ برا ہو گیا، یہ یوں چلتا۔ ایک مرید نے گناہ معاف ہوئے، اس کے گناہ کی توبہ ہوئی، توبہ کا طریقہ سیکھا، گناہ چھوڑنے کا طریقہ، نیکی پر مضبوط رہنے کا طریقہ، سب کچھ سیکھا اور سمجھا۔ جب اس بندے کو ایک اچھا ماحول ملا تو اس نے خواب دیکھا ایک دن۔ اب توجہ رکھنا، وہ خواب میں کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ، خواب میں کہہ رہا ہے اور بار بار کہہ رہا ہے۔ تو بندہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ جب اٹھا تو وہ جان پہ کپ کپی ہے کہ یار کیا ہو گیا میرے ساتھ، میں کیا کلمہ پڑھ رہا ہوں، کیا بات ہو گئی ہے، مجھے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا چاہیے، یہ میرے ساتھ عجیب معاملہ ہو گیا۔ اٹھا، بے اختیاری کی کیفیت اس پر طے تھی، زبان پہ لرزہ، ہاتھ پہ لرزہ، دل پہ کپ کپاہٹ، وہ یوں کپ کپی تاریخ، وہ پڑھتا کچھ اور ہے، زبان سے نکلتا کچھ اور ہے۔ جیسے لرزے والا ہوتا ہے نا، اس کے ہاتھ ہلتے رہتے، اس کے اختیار پہ نہیں ہوتا، اس کی زبان بے اختیار چل رہی ہے، کہتا کچھ اور ہے، نکلتا کچھ اور ہے۔ ایسا بندہ منہ سے طلاق بھی نکال لینا اس کیفیت میں علماء عدم وقوع کا فتویٰ دیتے ہیں، وہ زبان اس کے اختیار میں بھی نہیں ہے، لرزہ طاری ہے، لیکن ہو سچا، جھوٹ نہ بولے اس پر۔ تو میرے دوستو اب یہ حال ہے اس کا۔ اسی اسنا میں اس نے کہا چلو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھوں۔ وہ پڑھتے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی، یوں پڑھنے لگتا ہے، اس کے منہ سے نکلتا ہے اللہم صلی علی اشرف علی۔ پھر پریشان، استغفار شروع، توبہ، بڑا یہ بیچارہ بہت پریشان ہے، کر نہیں سکتا جو کرنا چاہتا ہے۔ اس نے آخر میں کچھ دنوں بعد یہ کیفیت جاتی رہی تو اس نے یہی خط حضرت تھانوی کو لکھا۔ اب یہ مسئلہ خواب کا ہے اور خواب کی تعبیر کا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، لرزہ طاری ہے اور بے اختیار ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعبیر میں امام التعبیر معبرین کو پڑھے ہوئے تھے، تعبیر کے علم اور فن سے واقف تھے اور تعبیر کے معاملات کو کما حق کو جانتے اور سمجھتے تھے۔ آپ کو پتہ ہو تعبیر کا فن بڑا مشکل فن ہے، ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہے، اس لیے علماء مشائخ منع فرماتے ہیں کہ خواب دیکھو تو ایرے غیرے کو نہ سناؤ، کسی اتھنٹک بندے کو سناؤ ورنہ وہی ہو جاتا ہے۔ خواب کی تعبیر دینا ہر بندے کا کام نہیں ہے۔ بعض اوقات خواب کی تعبیر، اب میں آپ کو خواب کی تعبیر پہ ایک واقعہ سناؤں۔ امام جعفر الصادق رحمہ اللہ کے لیے تعبیر اور رویا کا مقدمہ اٹھائیں۔ ان کے پاس ایک شخص آیا، انہوں نے کہا حضرت میں نے خواب میں اذان دی ہے، کہا چوریاں چھوڑ دے تیرے ہاتھ کٹ جائیں گے۔ چلا گیا۔ کچھ دنوں بعد، ایک عرصے بعد ایک اور آدمی، اس نے کہا حضرت میں نے خواب میں اذان دی، کہا انشاءاللہ رب العزت تجھے حج پہ لے جائیں گے۔ وہ شاگرد جو پہلے خواب کی تعبیر کے وقت بیٹھے تھے وہ اتفاق سے آج بھی بیٹھے تھے، اور انہوں نے کہا استاد جی مسئلہ کی ہو گیا؟ وہ بیچارہ یہی خواب دیکھ کر آیا تھا، آپ اولاد رسول آل علی ہیں، آپ سے تعبیر پوچھی، آپ نے فرمایا تیرے ہاتھ کٹیں گے، چور ہے بھاگ جا، اور یہی خواب اس بندے نے دیکھا، آپ نے کہا اللہ تجھے حج پہ لے جائے گا۔ حضرت کوئی علمی کی نقطے کی کوئی بات ہے تو ہمیں بھی پڑھا دیں، ہمیں بھی سمجھا دیں۔ حضرت نے فرمایا بہت بڑی بات ہے۔ انہوں نے کہا کیا؟ کہا قرآن کریم میں اذان کا ذکر دو موقعوں پر بڑا عجیب آیا، اذن مؤذن ایتھا العیر انکم لسارقون۔ ایک اذان کا لفظ چوروں کے لیے آیا ہے جو بددین لوگ تھے، دنیا دار تھے، دیندار نہیں تھے، اور ایک اذن فی الناس الحج، ایک اذان کا لفظ نیکوکاروں کے لیے حج کا آیا ہے۔ وہ جو پہلا آیا تھا اس کا ہیلیا ہولیا یاد ہے کیا تھا؟ انہوں نے کہا حضرت 100% شرابی کبابی آدمی تھا، جھوٹا تھا، بڑا دنیا دار تھا، دین سے اس کو کوئی سروکار نہیں تھا۔ فرمایا جی ہاں۔ تو کہا یہ بندہ؟ کہا یہ تو شب دار، تہجد گزار، نیکوکار، تابع دار، دین کا فرما بردار تھا۔ تو فرمایا سمجھ گئے نا؟ تو میں نے ان دونوں آیات کے مطابق تعبیر دی، بروں کے چوروں کے لیے ہاتھ کٹتے ہیں، نیک حج پہ جاتے ہیں۔ اب یہ خواب کی تعبیر، یہ انجینئر اس وقت پیدا نہیں ہوا تھا، یہ شاید یہ حوالہ اس کے صرف نظر نہیں تھا، ورنہ نعوذ باللہ یہ کہتا کہ امام جعفر صادق کی 2 زبانیں تھیں، نعوذ باللہ، ذو وجہین تھے، بندے نو ویکھ کے گل ہور کر دیندے سن، کہہ دیتا نا بھئی علوم کی بات ہے، ماہر کا مسئلہ ہے، وہ کیسے سمجھائے؟ وہ ہر ماہر آدمی۔ میں اس پر 2 خواب اور پیش کرتا ہوں، توجہ رکھنا ذرا۔
ایک خواب حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کا اور ایک خواب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا۔ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا کہ رسول اللہ کی قبر پہ گیا ہوں، اللہ کے رسول کی قبر مبارک کھلی ہوئی ہے، اس میں ہڈیاں ہیں۔ میں تو بہت پریشان، کیا ہو گیا؟ امت مسلمہ کا عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں حیات النبی کا ہے، آقا نامدار قبر مطہر میں جسم سلامت کے ساتھ زندہ تشریف فرما ہے، اند القبر سلام پڑھو، حضور پاک سنتے ہیں، دور سے پڑھو رب کے فرشتے لے جاتے ہیں، اور یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ بہت پریشان ہوئے۔ صبح اٹھے، اپنے شاگرد کو کہا بیٹا جاؤ فلاں بندے محبر وقت کے پاس، اسے کو ایک بندے نے یوں خواب دیکھا اس کی تعبیر دے۔ وہ گیا، وہ غلام سا سادہ سا نوکر سا بندہ تھا، تو وہ جو تعبیر کے فن کے امام تھے، غالباً حضرت ابو ہریرہ کے داماد حضرت امام ابن سیرین رحمہ اللہ کا واقعہ ہے۔ تو انہوں نے کہا جی ایک بندے نے خواب دیکھا، تو انہوں نے فرمایا کم از کم تو نے تو نہیں دیکھا، وہ جو بندہ لے کر ہے۔ اب بتائیں یہ غالب الغیب ہے، علم غیب اللہ کے ہاتھ میں۔ تو انہوں نے کہا کم از کم تو نے نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا جی حضرت میں نے نہیں دیکھا۔ کہا جس نے دیکھا اس کا نام بتا۔ اس نے کہا حضرت اس نے منع کیا ہے، اس نے منع۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے نام نہیں بتایا، وہ تعبیر نہیں بتا دو، لے دے کے نام بتایا۔ تو انہوں نے کہا جی بالکل واقعی امام ابو حنیفہ یہ خواب دیکھ سکتا ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہا ہڈیاں سے مراد حضور کی ہڈیاں تھوڑی ہیں، ہڈیوں سے مراد رسول اللہ کی سنتیں ہیں جو دنیا میں پھکری ہوئی ہوں گی، ابو حنیفہ سے اللہ جمع کا کام لے گا۔ یہ ہے تعبیر کا فن، یہ ہے تعبیر کی مہارت۔ اسی طرح حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے خواب دیکھا میں اللہ کے رسول پہ پنکھا جل رہا ہوں، یوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں تو بہت پریشان ہو گیا کہ پنکھا اس پہ جلتے ہیں جس پر تو مکھیاں بیٹھے، رسول اللہ کی ذات اقدس سے تو اس سے پاک چیز ہے، تو یہ کیا معاملہ؟ معبرین نے کیا تعبیر دی؟ فرمایا جو غلط باتیں حضور کی طرف منسوب ہوں گی اللہ آپ سے کام لے گا، آپ وہ حضور کی ذات سے دور کر دو گے۔ یہ ہے تعبیر کا فن۔ حضرت تھانوی علوم تعبیر کے فن سے واقف تھے، فنون تعبیر سے واقف تھے۔ حضرت تھانوی سمجھ رہے تھے یہ جو اس کے منہ سے بات نکل رہی ہے نا، یہ خود نہیں کلمہ پڑھ رہا، یہ بے اختیار پڑھ رہا ہے اور ہے بھی خواب۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے لکھا کہ تیرا شیخ جس سے تو اپنی اصلاح کروا رہا ہے، گناہ چھڑوا رہا ہے، جو تجھے نیکیوں کی ترغیب دے رہا ہے، یہ تجھے اشارہ دیا جا رہا ہے کہ وہ حضور کی سنت کا پیروکار ہے۔ بھائی یہ بات ہے۔ انجینئر صاحب نے حاشیہ کیا چڑھا؟ دیوبندیوں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا، دیوبندیوں کے بابے اپنے نام کے کلمے پڑھواتے ہیں، اور ہمارا نوجوان جو صرف یوٹیوبر ہے بس اسے کوئی نہیں پتہ دین کے، اس نے فضائل اعمال کے 2 صفحے بھی نہیں پڑھے ہوں گے، باقی حدیث تو دور رہی، اردو کی حدیث کی کتاب کا نام لے رہا ہوں، 2 صفحے بھی نہیں پڑھے ہوں گے۔ یہ بیچارہ پریشان ہو کے کیا کہے گا؟ واقعی بات تو ٹھیک ہے، حضرت تھانوی کو چاہیے اس کو کہتے ہو استغفار کر، اوے توبہ کر۔ کیوں کہتے توبہ کر؟ اس نے کوئی گناہ کیا ہے؟ خواب دیکھنا گناہ ہے؟ اگر خواب دیکھنا گناہ ہے تو پھر جسے احتلام ہوتا ہے اسے بھی کہا کر 100 رکعت تسبیح نفل کی پڑھ لو، وہ بھی کوئی چیز دیکھ کر احتلام ہوتا ہے نا۔ پھر جسے ہوتے ہیں اسے کو تسبیح چک تسبیح 2000 استغفر اللہ استغفر اللہ۔ دوسرے دن عوام مولویوں نے 10 سے ہی نہیں کیسا نہ ہویا کچھ۔ اے خدا کے بندے خواب بے اختیار ہے۔ اگر بات یہ ہے ایک کبارہ بندہ جا کر خواب دیکھے کہ مجھے اس انجینئر صاحب نے اپنی کسی عزیزہ کا رشتہ خواب میں دیا ہے، صبح اگر وہ دعویٰ کر دے تو آپ کیا کرو گے؟ پھر دے گا یہ سادے بندے، خواب ہے۔ تو حضرت تھانوی اسے کیوں کہتے بھی تو استغفار کر؟ خواب میں دیکھنا کوئی کفر ہے؟ اچھا کہتے نہیں، جاگتے وقت بھی وہ کہہ پڑھ رہا تھا۔ میں نے کہا آگے پڑھو۔ وہ کہہ رہا تھا بے اختیار ہے حضرت، میری زبان سے خود بخود نکل رہا ہے، میں نہیں چاہتا وہ نکلے، میں تو نہیں چاہتا وہ نکلے میرے منہ سے، بولیے بے اختیار نکل رہا ہے۔ اور جہاں بے اختیار نکلے، اختیار نہ ہو، وہ تو خود ٹھیک کرنا چاہتا ہے، تو اسے کیوں کہا جائے بھی تو ٹھیک کر؟ وہ تو خود ٹھیک پڑھنا چاہتا ہے۔ یا تو وہ کہتا میں یہی پڑھوں گا، پھر اسے کہتے ہو توبہ استغفار کر۔ وہ تو خود دیندار ہے، وہ تو کہتا ہے حضرت میں ٹھیک پڑھنا چاہتا ہوں، ٹھیک نہیں نکلتا، تو اسے پھر کیوں کہو ٹھیک پڑھ؟ یہ تو وہی حال ہے، ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہم کہیں نماز پڑھ، وہ تو پہلے پڑھ رہا ہے بھائی، وہ تو ٹھیک پہلے پڑھنا چاہ رہا ہے، تو الٹا ہم کہیں۔ اچھا اگلی بات، انجینئر صاحب اگر آپ نے علماء دیوبند پر ہاتھ صاف کیے ہیں کہ دیوبندی اپنے نام کا کلمہ پڑھواتے ہیں، تو ہری پور کے دوستوں انصاف سے بتانا
اگر اس دھرتی پر انصاف کا خون نہیں ہوا تو آپ کی زبان بول کے مجھے بتائے کلمہ پوری زندگی میں ایک بار پڑھنا ہوتا ہے یا ہر وقت ہم پڑھتے ہیں؟ ہر وقت پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ ہر وقت پڑھتے ہیں۔ حضرت تھانوی نے زندگی میں یہ ایک تعبیر دی اور تو نے الزام ٹھونک دیا دیوبندی کلمہ پڑھواتے ہیں۔ اگر یہ کلمہ ہوتا تو صبح شام پڑھنے کی بات کی جاتی، صبح شام یہی پڑھا جاتا، صبح شام یہی کہا جاتا، لیکن بڑی ہی افسوس، بڑے ہی امانت کے خون کرنے کا کام اس انجینئر نے کر دیا اور علماء کے عوام کے دماغ میں علماء دشمنی ڈال دی۔ اچھا اگلی بات، صحابہ کرام کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں کیا ڈالیں گے؟ اسی انجینئر کا ایک چیلا ایک دن مجھے گفتگو میں بات آ گئی، میرے پاس آ گئے، میں نے کہا جی آ جائیں۔ آ گئے وہ، مولانا ایک بات کہوں؟ میں نے کہا بڑے شوق سے۔ حضرت معاویہ کے دور میں ممبروں پر حضرت علی کو گالیاں دی جاتی تھی، آپ حضرت معاویہ کو رضی اللہ، حضرت علی کو بھی رضی اللہ، سچ بتاؤ ٹھیک ہے؟ میں نے کہا ذرا کوئی گالی تو بتا دو، کون سی ممبروں پر ہوتی تھی؟ نہیں، پہلے اس سے میں نے ایک بات اور کہی، میں نے کہا اچھا گالیاں دی جاتی تھی؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا یہ تجھے پتہ چلا ہے حضرت علی المرتضیٰ کے بیٹے امام حسن کو پتہ نہیں چلا تھا جس نے صلح کی ہے؟ اسے نہیں پتا تھا، وہ تو صلح کر رہا ہے، تو حضرت علی کا زیادہ رشتہ دار لگتا ہے حضرت حسن سے، امام حسن کو نہیں پتا۔ مجھے کہتے ہو سکتا ہے امام حسن تک بات نہ آئی ہو، چھپ چھپا کے گالیاں دی جاتی ہوں۔ پھر میں نے کہا اب تیرا جھوٹ پکڑا گیا، ادھر کہتے ہیں ممبر پہ دی جاتی تھی، ادھر کہتے ہیں چھپ چھپا کے۔ اوہ ممبر کی بات چھپ چھپائی ہوتی ہے؟ اچھا چلو دوسری بات، کون سی گالی تھی؟ ذرا وہ گالی لکھ کر بھیجو مجھے، گالی تو لکھ کر بتا دو، کون سی گالی تھی؟ کون سی گالی تھی؟ اس نے سر پاؤں کا زور لگایا، ایک گالی ثابت نہ کر سکا۔ مجھے کہتے ہیں مولانا مجھے موقع دیں، ایک ہفتے بعد میں استاد جی سے پوچھ کے آ جائے۔ انہوں نے کوئی رابطہ کیا تو آ گئے، ہاں جی بتائیں مسلم شریف کی حدیث میں۔ میں نے کہا واہ، سر آنکھوں پہ لکھا، کہاں ہے مسلم میں؟ ہم نے کوئی مسلم چھٹیاں نہیں کی، میری 1 گھنٹے کی چھٹی نہیں ہے سیاستہ میں، تو مسلم کی بات کرتا ہے؟ حضرت مولانا اگر کوئی چھٹی گھنٹے کی ہو جاتی نا، میں استاد جی سے گھر جا کر پڑھ لیتا تھا کہ تاکہ سند متصل رہے، اس کا انفصال نہ ہے۔ میں نے کہا جی ہمیں دکھا، میں تیرا ہاتھ چوموں گا، دکھا مسلم، بسم اللہ، کہاں ہے؟ وہ لے دے کے ایک روایت لایا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص حضرت معاویہ کے پاس گئے تو حضرت معاویہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو کہا کہ آپ حضرت علی کے موقف کی تائید کرتے ہو، ہماری تائید نہیں کرتے، خون عثمان پہ آپ کو ہماری تائید کرنی چاہیے تھی، آپ کو حضرت علی المرتضیٰ کی حکمت عملی کے خلاف بات کرنی چاہیے تھی، آپ نے ان کے خلاف کیوں نہیں کہا؟ میں نے کہا بس۔ کہتا جی بس، یہ گالی ہے؟ اسے گالی کہتے ہیں؟ اے شرم کر، چھوڑی پانی پا کے ڈب مار، اسے گالی کہتے ہیں؟ کہتا پھر حضرت علی کے خلاف موقف کی بات کیوں کرتے تھے؟ میں نے کہا بھائی خون عثمان پہ لڑائی ہوئی تھی، تلواریں چلی تھی، جنگ ہوئی تھی، وہاں جب لڑائی پڑے تو ایک بندہ اپنے دوسرے دوست کو نہیں کہہ سکتا یار میرا ساتھ دے یا اس کا ساتھ دے۔ جب تک معاملہ چلتا رہا تو اپنی اپنی حکمت عملی رہی، جب حضرت حسن نے صلح کر لی تو دونوں کی حکمت عملی ایک ہو گئی۔ لڑائی کے دور کی بات کو، اس موقف کو تو بات کر۔ اچھا وہ دونوں اگر اس مسئلے پر ایک دوسرے سے بات بھی کر رہے ہیں، اگر یہ جرم ہے تو کل کوئی بے ایمان یہ کہہ دے کہ وقت کے 2 نبی نعوذ باللہ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے تھے، مار کٹائی کرتے تھے ایک دوسرے کی، کیا کرو گے؟ اور وہ آیت پڑھ کے دکھا دے یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا براسی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سیدنا ہارون علیہ السلام کے پاس گئے، اتنے جذبات میں آئے کہ سر کے بالوں سے بھی پکڑا، نوچا اور داڑھی کے بالوں سے پکڑ کر انہیں تنبیہ کی۔ تو حضرت ہارون کو یہ عرض کرنا پڑی کہ اے میرے ماں جائے بھائی، جس ماں کا دودھ تو نے پیا اس اماں کا دودھ میں نے پیا، ہم ایک ماں کی اولاد ہیں۔ یا ابن امہ لا تأخذ بلحیتی ولا براسی، میرا موقف تو سن لو، میری بات تو سن لو، میرے بنی اسرائیل میں 2 ٹکڑے نہیں کیے، میں اس وجہ سے خاموش تھا کہ کہیں فرقہ واریت عام نہ ہو جائے۔ حضرت موسیٰ رک گئے۔ اگر اس طرح کی بات میں کوئی بات آئے، شکر ہے کہ اس وقت کوئی وہاں انجینئر نہیں تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کہتا نعوذ باللہ تم اس نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہو جس نے اپنے بھائی کے ساتھ نعوذ باللہ یوں کیے۔ اے خدا کے بندے، کوئی عقل کو ہاتھ مارو۔ سیدنا معاویہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ پہ اتنی تمہاری بات ہے۔ اچھا میں ایک بات تمہیں کہہ رہا ہوں، سنیے۔
کبھی کبھی ایک عجیب باتیں دنیا میں شروع ہو جاتی ہیں. وہ کیا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے حضرت علی المرتضیٰ کے مقابلے میں اتنے سخت ہو گئے تھے کہ حضرت علی المرتضیٰ کے خلاف باقاعدہ جو بندہ بات کرتا اسے کھانا کھلاتے، جو بات نہ کرتا اسے کھانا نہ کھلاتے، اس کی روٹی بند کر دیتے. کذابو، جھوٹ نہ بولو. اس مسئلے پر صحابہ کرام کے خلاف ابن عساکر اٹھائیں. امام ابن عساکر رحمہ اللہ تاریخ مدینہ دمشق میں لکھتے ہیں کہ جس وقت جنگ جاری تھی، ان کی تیاریاں ہو رہی تھی، ملک روم کے بادشاہ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو دھمکی آمیز خط لکھا اور وہاں کہا اے علی میری بیعت کر ورنہ میں یہ وہ کر دوں گا. حضرت معاویہ تک یہ بات پہنچی تو سیدنا معاویہ بن ابی سفیان نے روم کی سلطنت کے بادشاہ کو خط لکھا. حضرت علی المرتضیٰ کے جواب سے پہلے اور خط کے الفاظ امام ابن عساکر نے تاریخ مدینہ دمشق میں لکھے ہیں. یا لعین الروم لئن لم تنتہ وترجع الى بلادک لاستلحن انا وابن عمی ولأضیقن علیک الارض بما رحبت. اور رومی لعین، تیری جرت، تیری ہمت، سکت، طاقت و قوت، تو علی المرتضیٰ کو دھمکی دے گا ہماری اندرونی چند باتوں کی چپکلش کی وجہ سے. اگر تو نے اپنی فوجیں علی المرتضیٰ کی سرحدوں سے واپس نہ کی اور تو اپنے ملک کو واپس نہ پلٹا، میں اور میرے چچے کا بیٹا علی المرتضیٰ صلح کر کے ایک ہو جائیں گے اور تجھے وہاں ڈالیں گے جہاں تک تیرے اوپر زمین تنگ ہو جائے گی. یہ جملہ کہاں جائے گا؟ یہ خطوط کہاں جائیں گے؟ یہ محبت کی باتیں کہاں جائیں گی؟ یہ تو بتاتے ہوئے انجینئروں کی زبانیں گونگ ہو جا رہی ہیں. یہ آپ کو نہیں بتایا جا رہا. جب میں نے اس طرح کے کلپس اس انجینئر کے خلاف بنانے اور بات کرنے اور یوں چیلنج سے گفتگو کرنا شروع کی تو مجھ سے انہوں نے رابطہ کیا بندے درمیان میں ڈال کے کہ مفتی صاحب آپ تو بہت ٹھیک بات کرتے تھے، آپ تو بہت اچھی باتیں سناتے تھے، آپ کو کیا ہو گیا؟ میں نے کہا کیوں؟ جو بری بات ہوگی آپ جھوٹ بولیں گے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کے خلاف آپ کلمہ طیبہ کے بدلنے کی بات اور جھوٹا الزام لگائیں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اہل حق کی زبانیں خاموش رہے گی؟ وہ جواب نہیں دیں گے، وہ بتائیں گے نہیں، وہ سمجھائیں گے نہیں؟ تو میرے دوستو میری بات کا مطلب یہ ہے اس طرح فتنے بازی آ رہی ہے اور دین سے دور کیا جا رہا ہے. اور جو لڑکا صرف یوٹیوب تک بیٹھا ہے، جو لڑکا صرف انٹرنیٹ تک بیٹھا ہے، وہ گھر میں بیٹھ کے سمجھتا ہے جی بڑی بات ہو رہی ہے، بڑی بات ہو رہی ہے، اجی فلاں ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے. اور میں ایک بات مزید آپ کو سمجھاتا ہوں. اس طرح کے پوائنٹس پکڑ کے، اس طرح کی باتیں نکال کے پھر اعتراضات شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم پہ کیا کہ مفتی تقی عثمانی نے یہ بات کی تھی، فلاں جگہ بات کی ہے، اگر یہ یوں ہوا تو انہیں کہو جی آؤ مجھ سے بات کرو. میں نے کہا جی ہم بیٹھے ہیں، ہم 24 گھنٹے آپ کے لیے حاضر خدمت ہیں. کوئی مرمت کروانی ہو تو ہم سے رابطہ کیجیے، تھوڑا ہم سے رابطہ کیجیے. کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا، غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، ہم نے ہمارے لیے تو کوئی اچھا پتہ ہے میں نے چیلنج کسے کرنا ہے کسے نہیں کرنا. جس کا فن ہے اس سے بات نہیں کریں گے، جس کا فن نہیں ہے کسی اور نو گال کرنی ہے. مسئلہ حضرت مولانا عبدالوحید صاحب اور میرا ہو، ایک بندہ مجھ سے نہ کہے کسی تیسرے سے جا کر کہے تو اس کا معنی ہے نہ مولانا سے مخلص ہے نہ مجھ سے. بھئی ہمارا مسئلہ ہے وہ مخلص ہے اور ہمارا معاملہ ٹھیک کرانا چاہتا ہے تو ہم سے بات کریں نا، تاکہ ہم بیٹھ کر ایک معاملے کو ٹھیک کر لیں. یہ اس طرح کے کئی معاملے ہیں میرے دوستو، وہ آپ انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے سنیں گے، وہ آپ کے معاملہ ٹھیک ہوں گے یا خراب ہوں گے آپ خود سمجھ جائیں. اور میں ایک بات مزید کر رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے، احادیث نبویہ پر اعتراض اور پھر کیا امام اعظم ابو حنیفہ سے امام بخاری کا تقابل کریں گے اور عوام یہ سمجھے گی کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث بتائی ہے اور امام حنیفہ نے مسئلہ بتایا ہے، لہٰذا امام بخاری کی بات ٹھیک ہے، امام حنیفہ کی نعوذ باللہ غلط ہے. میں کچھ دنوں پہلے ٹیکسلا میں تھا، وہ جو آپ مولانا سہیل صاحب کی بات کر رہے تھے، ان کے پاس تھا تو 3 بندے آ گئے میرے پاس اور مجھے آ کر کہا کہ امام بخاری تو یوں کہتے ہیں، ہمیں انجینئر صاحب نے بتایا امام حنیفہ یوں کہتے ہیں، تو امام بخاری کی بات امام حنیفہ کیوں نہیں مانتے؟ مجھے ہنسی آ گئی. آپ ہنستے ہیں؟ میں نے کہا بھائی آپ کو پتہ ہے امام بخاری اور امام ابو حنیفہ میں بڑا کون ہے؟ امام بخاری بڑا ہے جو حدیث بتاتا ہے. میں نے کہا یہ تو تمہارا تاریخ کا علم ہے. امام ابو حنیفہ کی وفات کے 45 سال بعد امام بخاری پیدا ہوئے ہیں. 150 ہجری میں امام صاحب نے وفات پائی ہے اور 194 یا 95 ہجری میں امام بخاری کی پیدائش ہے. نصف صدی بعد امام بخاری پیدا ہوئے ہیں. مجھے دیکھ کہتے ہیں
اچھا امام حنیفہ اتنے بڑے ہیں؟ اللہ، میں نے کہا تو یوٹیوب کا چینل لگایا کر اور اس کا پیکج کر کے دیکھا کر، تجھے اور کوئی نہیں پتا، بس تو یہی کام کرتا رہا۔ خدا کے بندے، شادی مخلوق ہو۔ میں نے کہا امام بخاری نے کس صحابی سے ملاقات کی ہے؟ کہتے نہیں حضور پاک کے 200 سال بعد جو آئے ہیں تو صحابہ تو حضور کے 100 سال بعد تک دنیا میں رہے۔ میں نے کہا امام ابو حنیفہ کی پیدائش کے 3 قول ہیں، سن 80 ہجری، سن 70 ہجری، سن 60 ہجری۔ 80 ہجری جمہور کا قول ہے، 70 ہجری امام سمانی کا قول ہے، پوتے 60 ہجری کا قول کرتے ہیں۔ تو اگر امام حنیفہ سن 80 ہجری میں پیدا ہوئے نا تو 30 سال صحابہ کا زمانہ پایا، 90، 100، 110 سے صحابہ کا زمانہ ختم ہے۔ اور اگر 70 ہجری کی پیدائش کا قول لیں، 40 سال امام حنیفہ نے صحابہ کا زمانہ پایا، اور سن 60 ہجری کا قول لیں پتر تو نصف صدی 50 سال ابو حنیفہ نے صحابہ کا زمانہ پایا۔ تو جو 50 سال صحابہ کے زمانے میں اٹھے بیٹھے، آئے جائے، گئے سوئے، علم رہے، فتویٰ دے، پڑھے پڑھائے، اس نے نمازیں غلط سیکھی صحابہ سے، اس نے مسئلے غلط سمجھے صحابہ سے، اور تجھے زیادہ پتہ ہے؟ ان میں سے ایک لڑکے کی یوں ٹیک جا کے لگی، مجھے کہتے ہیں مولانا ماشاءاللہ، اچھا امام ابو حنیفہ نے صحابہ کو دیکھا اور امام صاحب نے صحابہ سے ملاقاتیں کی ہے؟ یقین مانے جیسے محبت سے چہرہ کھل اٹھتا ہے۔ میں نے کہا بھائی علماء کو سنو، کوئی دلائل والوں کو سنو، آپ یوٹیوبر کو اٹھا کر سنیں گے تو آپ کا حال تو یہی ہوگا، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے امام حنیفہ کون ہے، امام بخاری کون ہے۔ اچھا کہتے ہیں اچھا امام بخاری نے جو امام حنیفہ کے خلاف باتیں کی ہیں وہ کیوں کی ہیں؟ میں نے کہا یہ بھی آپ کے سامنے انہیں جھوٹ بولا ہے، امام بخاری نے کوئی بات امام حنیفہ کے خلاف نہیں کی۔ کہتے ہیں مولانا امام بخاری نے پوری بخاری میں امام حنیفہ کا نام ہی نہیں لیا۔ میں نے کہا یہ بات ٹھیک ہے کہ نام نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ امام بخاری امام حنیفہ کے خلاف ہے؟ کہتے ہیں نام نے جو نہیں لیا۔ میں نے کہا امام بخاری امام کسے مانتے ہیں؟ کہتے ہیں امام شافعی کو۔ تو میں نے کہا اپنے امام شافعی کا نام بخاری میں لیا ہے؟ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا۔ میں نے کہا میں بتاتا ہوں، نہیں لیا، پوری بخاری میں امام شافعی کا نام بھی نہیں ہے۔ پھر امام بخاری کا اپنے امام سے بھی پھڈا تھا، چپ۔ تو میں نے کہا امام ابو حنیفہ اور امام شافعی بڑے دور کی بات ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان راویوں کی بات کی ہے جو اپنے زمانے کے۔ اچھا میں نے کہا اب دماغ ٹھیک ہوا۔ اور مزے کی بات سناؤ، امام مسلم تو امام بخاری کے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے متفق علیہ مخلد ہے۔ امام مسلم ابن الحجاج القشیری رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 241 ہجری، انہوں نے پوری صحیح مسلم میں امام شافعی کا نام نہیں لیا، صحیح ہے ان میں۔ پھر کیا کرو گے؟ تو بیٹا نام نہ لینے کا یہ مقصد ہے۔ اچھا میں نے کہا اگلی بات کروں، امام بخاری نے بخاری شروع کی ہے امام ابو حنیفہ کے شاگرد سے۔ امام بخاری نے صحیح بخاری شروع کی اور پہلا راوی ہے وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِي، اس حمیدی کا نام حاشیے میں موجود ہے، ہوا عبداللہ ابن زبیر المکی، عبداللہ ابن زبیر المکی، لقب حمیدی شاگرد ہے امام عبد الرزاق ابن الحمام الصنعائی کے، اور وہ شاگرد ہیں قاضی ابو یوسف کے، اور قاضی ابو یوسف شاگرد ہے امام اعظم ابو حنیفہ کے۔ تو بیٹھا ہوئے اپنے نام کی باتیں کر رہا ہے۔ اور امام بخاری نے بخاری ختم کی ہے، امام حنیفہ کے علاقے سے پیار دیکھیں، الکواکب الدراری اٹھائیں، کوکب الدری نہیں، کواکب الدراری، 25 جلدوں میں امام کرمانی کا حاشیہ ہے، الکواکب الدراری کی آخری جلد اٹھائیں، کلہم اربعۃ کوفیون، امام کرمانی فرماتے ہیں۔ امام بخاری جو آخری روایت لائے ہیں وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعۃ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ وعنہم، کا صحابی چھوڑ کے پیچھے چاروں راوی امام ابو حنیفہ کے شہر کوفہ کے رہنے والے تھے۔ امام بخاری نے ختم جو بخاری کی ہے وہ بھی احناف کے شہر پہ ختم کی ہے۔ ابو حنیفہ سے امام بخاری کا پیار ابتدا میں بھی ہے انتہا میں بھی ہے، وہ تو ایک ہے، تیرا کیا مسئلہ ہے؟ لیکن تجھے انجینئر صاحب نے خراب کر دیا۔ بھائی اینٹ ٹیڑھی لگی یا سیدھی، جہلم جا اور انجینئر سے پوچھ لے مسئلہ کیسا، یہ علماء سے پوچھ لے، حدیث کیسی یہ علماء سے پوچھ لے، آیت و تفسیر کیسی یہ علماء سے پوچھ لے۔ افسوس تجھے جسم کی ٹھیک کرنے کے لیے صحیح ڈاکٹر تو مل گیا، جسم کو صحیح خوراک دینے کے لیے سبزی منڈی میں اچھی دکان تو مل گئی، تجھے جنرل سٹور تو بڑا اچھا مل گیا، وہاں تو جا کر بڑے بڑے دکانوں سے اپنے لیے خریداری کر کے لایا۔ افسوس کہ اپنی حفاظت کے لیے کسی اتھینٹک عالم سے بھی رابطہ کر لیتا، وہ رابطہ ہمارا نہیں ہے، وہ ادھر ادھر کی باتیں۔ اور انجینئر صاحب کا اپنا حال یہ ہے کہ وہ دیکھ کر بھی قرآن کریم ٹھیک نہیں پڑھ سکتے، ویڈیو کلپ انٹرنیٹ پر موجود ہے،
آپ نے سنی ہے جی؟ سارے دیکھ چکے ہیں مولانا، قرآن کریم کے الفاظ ٹھیک نہیں ہے. اچھا میں نے ایک بندے سے کہا قرآن اس کے ٹھیک نہیں، کہتے حافظ بھی غلطی کر جاتا ہے. میں نے کہا بھائی حافظ کی غلطی میں اور اللہ حافظ کی غلطی میں بڑا فرق ہے. حافظ اور اللہ حافظ کی غلطی کا فرق ہے. او بھائی حافظ غلطی کر کے دوبارہ پڑھ لیتا ہے یا پچھلا بتا دیتا ہے. یہ جو اللہ حافظ ہے نا علم سے، اس بیچارے کی غلطی تو ایسی ہے اور کہتے ہیں میں عرب سے اچھا قرآن جانتا ہوں. حافظ تو نہیں کہتا مجھ سے غلطی ہے، وہ کہتے ہیں غلطی بھی ہو سکتی ہے. یہ کہتے ہیں مجھ سے زیادہ تو قرآن کو جانتا ہی نہیں ہے. مولانا قرآن کریم کی متن نہیں آتا، متن لفظ قرآن نہیں آتا، الفاظ قرآن، اور بیٹھے سکھانے. اچھا چلو، علم مولویوں کی میراث نہیں ہے بھائی، افتاء مفتیوں کی میراث نہیں ہے، حدیث محدث کی میراث نہیں ہے، تفسیر مفسر کی میراث نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، ہر کوئی پڑھ سکتا ہے. لیکن مجھے یہ تو بتاؤ آپ کے اس انجینئر صاحب نے کسی عالم دین سے پڑھا ہے؟ کسی عالم دین سے اولا، ثانیہ، ثالثہ، رابعہ، خمسہ، سادسہ، سابعہ، ثامنہ، تخصص فی الفقہ، تخصص فی الافتاء، تخصص فی الحدیث، تخصص فی التفسیر، تخصص فی یہ جو پورے کے پورے تخصصات ہیں، کس سے کیا؟ کہتے جی مولویوں سے کیوں پڑھے؟ مولویوں سے کیوں پڑھے؟ میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ انجینئرنگ سیکھنے کے لیے کسی انجینئر کے پاس گیا تھا؟ خاموش ہے. بھائی انجینئرنگ سیکھنے کے لیے آپ کو انجینئرنگ کالج میں داخلہ لینا پڑتا ہے. میڈیکل سیکھنے کے لیے بیالوجی میں ٹاپ کر کے میڈیکل کوالیفائڈ سے آپ کو پڑھنا پڑتا ہے، پھر آپ ڈاکٹر بنتے ہیں. ایسے پی ایچ ڈی نہیں ہوتی، ایسے ایم فل نہیں ہوتی، ایسے اسپیشلائزیشن نہیں ہو جاتی. تو علم دین پڑھنے کے لیے علماء کے پاس آنے میں کون سا سانپ سونگ گیا ہے؟ یہاں علماء کے پاس آپ کیوں نہیں آتے؟ ادھر علماء کرام کے پاس آنے کا مسئلہ آپ کا کیا ہے؟ میں حیران ہو جاتا ہوں. یہاں پڑھنے نہیں آئیں گے. اچھا ایک ڈاکٹر ہو، وہ کہے میں ڈاکٹروں کے پاس نہیں جاتا، ان میں دکانداریاں بنائی ہوئے ہیں، میں خود کتاب دیکھ کر پڑھوں گا اور میڈیکل کا ماہر بنوں گا. کون کون ہے جو اس سے انجیکشن لگوانے کے لیے تیار ہوگا؟ ہاتھ چکو ذرا. یوٹیوبر آئیں گے، ٹھیک ہے. تو میرے دوستو یہ حال ہے. جو جسم کا علاج کرے وہ کسی جسمانی معالج سے سیکھا ہوا نہ ہو تم اس سے علاج نہیں کرواتے. جو تمہاری روح کا علاج کرے اور روحانی معالج سے نہ سیکھا ہو آپ اس سے علاج کرواتے ہو. تھوڑا تو گزارا کرو، تھوڑا تو گزارا کرو بھائی. جسم بندے کو اگر ایک بار ملتا ہے تو ایمان کی دولت اس سے کم ہے؟ اے خدا کے بندے، جسم اور ایمان، ایمان پہ ہزاروں اجسام قربان ہے. ایمان ایمان ہوتا ہے تو آپ کو ایمان کو دیکھنا چاہیے، ایمان کی فکر کرنی چاہیے، ایمان کی خیر منانی چاہیے. اور میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں جتنے انجینئر کے یہ بلائنڈ فالوورز ہیں، اندھے مقلد، ہاں جتنے ہیں نا، میں انہیں کہہ رہا ہوں آپ ذرا ہمارا چینل بھی سنیں. آپ یوٹیوب پر مفتی عبدالواحد قریشی لکھیں، ہمارے بھی ویورز دیکھ لیں اور ہماری بھی باتیں سن لیں اور ہمارے دلائل بھی دیکھ لیں. مجھے ایک انجینئر کے چیلے نے کہا اس کے 1 ملین آدمی سنتے ہیں. میں نے کہا فیس بک پر میرے 1 ملین کے اوپر 2 لاکھ ہو چکے ہیں، مجھے بھی سنتے ہیں. تو 1 ملین کہتا ہے، کہتے ہیں اس کے یوٹیوب پر ہے. میں نے کہا ہم یہ یوٹیوب میں بعد میں آئے، اب ہمارا یوٹیوب پہ 1.5 لاکھ ہے. فیس بک پر ہم پہلے آئے، اب ہمارا 1 ملین کراس ہو چکا ہے. تو بھائی ہمیں بھی تو 1 ملین بندہ سنتا ہے. ہمارے ایک بیانات کو فیس بک پہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، 4 ماہ بعد 8 ملین آدمی اسے سن چکے ہوتے ہیں. آپ دیکھ لو مولانا، اس پگڑی اور داڑھی اور اس عمر میں، اہل حق کے اندر، میری عمر میں، آپ مجھے ایک بندہ دکھائیں جس کے 1 ملین فالوور سے ابو ہو. آپ دکھائیں مجھے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ اللہ کا فضل، احسان، امتنان اور شکر ہے اللہ کا ہماری طرف سے کہ اللہ پاک نے یوں لاکھوں بندوں تک بات پہنچائی. ایک کلک پر آپ کے سامنے گفتگو جاری ہے، پوری دنیا کے 183 ممالک تک جاری ہے. تو بھائی ایسا نہیں ہے آپ کے اتنے بندے اس کو سنتے ہیں. اگر تعداد میں بندہ چلو 1 منٹ زیادہ ہو جائے تو وہ حق ہے. تو اس وقت کی مردم شماری کے مطابق کرسچینٹی زیادہ ہے اسلام سے. آپ کرسچن کو سچا کہہ دیں گے بھئی عیسائیوں کی تعداد اسلام میں مسلمانوں سے دنیا کے اندر زیادہ ہے. بھئی وہ 4 ارب ہیں، مسلمانوں کو تو 1.5 ارب مشکل سے لوگ مانتے ہیں، حالانکہ مسلمانوں کی تعداد اس سے بھی زیادہ ہے. مار مار کے 1.5 ارب مانتے ہیں. 1994 کی مردم شماری میں ہمیں 1 ارب 30 کروڑ مانا تھا انہوں نے. تو بھائی تعداد زیادہ اور کم میں کہتا ہوں سنیں،
ذرا ہم سے آپ انجینئر صاحب کی ملاقات طے فرما لیں, یقین مانیں ہمیں دیوبند کا بیٹا نہ کہنا, اگر ہم نے رات کو سورج نے دکھایا تو پھر کہنا. ایسی باتیں پھر کہیں گے جی بات نہیں کرتے, جی بات نہیں کرتے. مجھے انہوں نے کہا لکھ کر بات کریں. میں نے کہا لکھ کر کیا بات کریں؟ آپ یوٹیوب پر جو چاہے صحابہ کرام اہل بیت عظام کے خلاف باتیں کرتے جاؤ. بخاری اور مسلم کے نام پہ جھوٹ بولا جاتا ہے. آپ سنیں ایک حدیث پاک, کہتے ہیں مستدرک میں حدیث پاک ہے, اما عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی کی بات تھی. اللہ کے رسول نے حضرت علی کو فرمایا, علی ایک وقت تمہاری اما عائشہ سے لڑائی ہوگی. تو حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ میں پھر ظالم ہوں گا. کہا تو ظالم نہیں ہوگا, عائشہ ظالمہ ہوگی. انا للہ و انا. اگر یہ لفظ حدیث کی کتب میں مل جائے کہ عائشہ ظالمہ ہوگی, خدا کی قسم میں پگڑی اٹھا کر اس کی جولی میں رکھ کے اس کی شاگرد اختیار کروں گا. پیغمبر علیہ السلام کی حدیث پر یہ بہتان اور کذب اور الزام ہے. ایسی کوئی حدیث نہیں ہے صحیح ضعیف تمام طرق ملا کر, تمام سندات ملا کر جس میں ہو کہ عائشہ ظالمہ ہوگی. اپنی ماں کے خلاف, اسلامی اماں جان کے خلاف, قرآنی اماں جان کے خلاف بات کرے. دشمن سے پیسے لے کر جو ماں کے خلاف بات کرے, ایسے سخن فروش کو مر جانا چاہیے. پتہ نہیں کیا جملے کسی کی لالچ میں آ کر آپ کیا سے کیا کہہ دیں, اور کبھی ہمارے علماء کا نام لے کر اور جو فلاں اور بھائی یہ غلط ہے. بات طے کرنی ہے تو کر لے کھلا کھلا, ورنہ آواز سگا کم نہ کھلا درز کے گدارا. یہ کوئی نہیں مسئلہ, نہ اس سے کوئی معاملہ ادھر اوپر نیچے. اور میں بہت حیران ہوتا ہوں کہ ان کے بیانات کو ربوے ٹی وی والے چلاتے. کیوں چلاتے ہیں؟ کوئی وجہ تو ہے بھائی, ان کی باتوں کو وہ کیوں چلا رہے ہیں؟ تو تھوڑا معاملہ دیکھیں. اس لیے جتنے فالوورز ان کے بیٹھے ہیں نا, اگر کوئی بلائنڈ فالوور بیٹھے ہیں ان کو اپنی آنکھیں لائیں, بینا بنے اور ذرا دیکھیں, اہل حق کو بھی سنیں, اور پھر جا کر آپ بات دیکھیں کہ بات ہے کیا, تاکہ معاملہ کھل کے آپ کے سامنے آئے. نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.